تو تمہاری سانسوں پر بھی میرا حق ہے، تم یہ کر کیسے سکتی ہو؟ میں تمہیں وہاں سے جو ہے ایبٹ آباد لے کر جاؤں گا. اس نے اے آئی میں برہنہ تصویریں بنائی، کہتا ہے اس کا تو میں کر لوں گا نا. اس کے بعد اس بندے نے مجھے 1 منٹ کے لیے بھی جو ہے ٹکنے نہیں دیا، سکون نہیں لینے دیا. اے آئی پہ پکس جنریٹ کر کر کے جو پکس ہم بھیجتے ہیں پروفائل پکچرز، ہماری گروپ کی پکچر لے کے صرف میری اور اپنی کراپ کر کے میں یہاں بھیجوں گا، تمہاری فیملیز میں بھیجوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. اس کے بعد جی اس نے گھر پہ رائڈرز بھیجنے شروع کر دیے. تو جس گروپس میں اس نے میری پکس ڈالی وہیں سے لڑکیاں اڑ گئیں. مس یہ بندہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، ہماری سیلریز کھا رہا ہے، ہماری گندی گندی پکچرز ہیں، ویڈیوز ہیں اس کے پاس. یہ لڑکیوں کو بلاتا ہے، اپنے بھروسے میں لیتا ہے، شادی کا جھانسا دیتا ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا ہے. آپ جو کر سکتی ہیں کر لیں، میری ایف آئی آر تو شاپر کی طرح اڑے گی. اس کا کہنا سچ ثابت ہوا، واقعی ہی اس کی ایف آئی آر شاپر کی طرح اڑی. ہم کہیں کہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر وہ بندہ جو ہے وہ باہر تھا. سر پہ دوپٹہ ہونے یا نہ ہونے سے آپ کسی کا کردار جج نہیں کر سکتے. اس نے سر پہ ٹوپی پہنی تھی، اس نے سر پہ ٹوپی آپ جیسوں کے لیے پہنی تھی. دوبارہ وہ نکلا باہر تو اس نے مجھے دھمکی دی. اس نے کہا آپ میڈیا کے ساتھ آئی تھی، میں آؤں گا پورے پروٹوکول کے ساتھ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ارحم عباس. سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو دیکھی جاتی ہے جس میں ایک خاتون دوسرے شخص کو جو ہے وہ مار رہی ہوتی ہیں اور کچھ الزامات جو ہیں اس پر لگا رہی ہوتی ہیں. الزامات کیا ہوتے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں اور اس شخص کی درندگی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس شخص نے ایسا کیا کیا تھا کہ خاتون نے بیچ سڑک پر کھڑے ہوئے اس شخص کو اس طرح سے مارا اور بعد میں پولیس کے حوالے کر دیا. اس شخص نے اسی خاتون کی جو ہے کچھ اے آئی تصاویریں بنائی اور بعد میں مختلف واٹس ایپ گروپس میں بھیج کر نیچے کیپشن میں یہ لکھ دیا کہ یہ عورت جو ہے برائے فروخت ہے، یہ ان کا نیچے نمبر ہے. اس کے بعد جو ہے یہ کافی وائرل ہو جاتی ہیں. لوگوں نے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ یہ جانتے ہیں جی آپ کا ریٹ کیا ہے، کتنے میں آپ کو جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے اور شخص نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا. اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ اور بھی کافی متعدد جو ہیں وہ لڑکیاں جو ہے اس شخص کے ہاتھوں کافی بلیک میل ہو چکی ہیں، درندگی کا نشانہ بن چکی ہیں. وہ منظر عام پر نہیں آنا چاہ رہی، لیکن میں نے بڑی ہمت کی اور میں نے آ کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بتایا کہ یہ شخص کس قسم کا جو ہے وہ درندہ صفت انسان ہے جس نے میری اے آئی تصویریں بنا کر مجھے کو جو ہے وہ بیچ دیا. مختلف واٹس ایپ گروپوں میں لوگوں نے مجھے اپروچ کرنا شروع کر دیا، مجھے کہنا شروع کر دیا جی کیا ریٹ ہے آپ کا، جو اس کے بعد جو ہے میری فیملی تک بات پہنچ کی. لیکن انہوں نے جو ہے بعد میں اس شخص نے ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی، ڈیل کرنے کی بھی کوشش کی. انہی سے جانتے ہیں یہ سارا وقوعہ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا اس شخص کا نام کیا ہے اور آپ کتنے عرصے سے اس کو جانتی تھی؟ اس شخص کا جو ہے وہ نام ہے طیب جٹ. بہت سارے ڈفرینٹ ناموں سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اسکیم کر رہا ہے، لیکن اس کی آئیڈینٹی پہ جو اب اس کا نام شو ہوا ہے وہ اس کا نام بتایا جا رہا ہے طیب جٹ. اور ہم اس کے ساتھ صرف اور صرف 1 مہینے سے کنیکٹ ہیں. میں اور میرے ساتھ جو ٹیم ہے ملٹیپل لڑکیوں کی جو کہ ہم مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں، تقریباً 1 مہینے سے. سب سے پہلے ہمارا رابطہ اس سے ہونے کی وجہ یہ بنی، ویل پلکس انوویشنز کمپنی کا جو نام ہے وہاں پر یہ ہمیں بیٹھا اور وہاں پر اس نے ایڈ چلایا جاب کا کہ جاب ہے اور آپ کو 40 to 60% جو ہے وہ وہاں پر سیلری پے کی جائے گی. دین انٹرویو کے ایڈ دے کے I'm a single mother, so that's why I really need a job. تو میں وہاں پر جو ہے وہ موو کرتی ہوں اور جب میں ان کے آفس میں جاتی ہوں فرنٹ ڈیسک پہ مجھے یہی ملتا ہے اور یہ کہتے ہیں جی میں نے آپ کا انٹرویو لینا ہے جی آپ ایک کال لے کر دکھائیں، آپ کا کانفیڈنس لیول کیا، آپ بات کر سکتی ہیں کلائنٹ سے یا نہیں، یا بائی فیس کلائنٹ آتا ہے تو آپ اس سے بات کر سکتی ہیں. تو میں نے کیا اور اس نے مجھے جو ہے وہ وہاں پر سلیکٹ کر لیا انٹرویو کے لیے. کتنی سیلری پہ آپ کو اس نے ہمیں وہاں پر مجھے جو آفر کی، کیونکہ میں ایز اے ٹیم لیڈر تھی، اس نے مجھے 80,000 آفر کی اور جو میرے سے نیچے لڑکیاں تھیں ان کو اس نے بولا 40 to 60، یعنی اس کے بیچ میں 50 تک جو ہے یہ ہمیں دے گا. کمیشن بیس جو ہے وہ ہماری الگ تھی. جبکہ ہم وہاں پر اس کے ساتھ جاب جوائن کر لیتے ہیں. ایک ہی ہفتے بعد میں اس کو بولتی ہوں، ایک ہفتے بعد نہیں سوری 1 دن بعد، نیکسٹ ڈے جب میں نے جوائننگ دینی ہے، میں اسے بولتی ہوں کہ سر میں نہیں آ سکتی جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ میری چھوٹی سی بیٹی ہے اور میری والدہ اسے رکھنے سے منع کر رہی ہیں کیونکہ وہ گاؤں جا رہی ہیں، ہم پیچھے KPK سے بلانگ کرتے ہیں، تو ابھی فی الحال میں جوائننگ نہیں دے سکتی. تو اس نے کہا نہیں، ہم جو ہیں سنگل مدرس کا اور ویمنس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، سو میں آپ کو گھر پر جو ہے وہ لیڈس فراہم کروں گا، گھر پر لیڈس دوں گا. آپ جو ہے ورک فرام ہوم یو نو ویری ویل، آپ وہ کریں، میں آپ کو لیڈس دیتا ہوں. تو اس بندے نے جو ہے وہاں سے یہ سارا کام سٹارٹ کیا، گھر آنا، مجھے لیڈس دینا. وہ اللہ جی کا شکر ہے کہ میرے جو مالک مکان ہے جنہوں نے مجھے رینٹ آؤٹ کیا وہ بیچ میں ہی رہتے ہیں، اوپر ہی رہتے ہیں، تو ایسا کچھ ہو نہیں سکا. لیکن 1 ہفتے بعد ہی یہ بندہ، ظاہری بات ہے وہاں پر اس کی اپروچ نہیں تھی کیونکہ فیملی ساتھ ہے، تو اس نے کہا مس آپ کو ایک ہماری نیو کمپنی ہے الصفا کے نام سے، اب ہم وہاں موو کریں. جسٹ 1 ویک کے اندر اس نے کمپنی چینج کر دی.
تو آپ وہاں چلیں, وہاں پر آپ کے لیے فیسلٹی ہے, آپ اپنی بیٹی لے کر وہاں آ سکتی ہیں. تو بیٹی لے کر جو ہے میں وہاں پر موو کرتی ہوں. جی میں بڑی خوش ہوتی ہوں کہ ظاہری بات ہے مجھے ایک پلیٹ فارم بھی مل گیا, بیٹی کے لیے سہولت بھی مل گئی, ڈے کیئر سینٹرز نہیں ڈھونڈنے پڑیں گے. سو سیدھا میرا کام ہے. وہاں پر لڑکیاں بھی بلاتا ہے یہ انٹرویوز کے لیے, سننے میں آتا ہے جی ڈفرینٹ لڑکیوں سے یہ بدتمیزیاں کر رہا ہے, ایک دم سے آپ مجرم کو نہیں پہچان سکتے. تو ہم لوگ بھی وہاں لنچ ایریا میں بیٹھے ہیں, یہ بدتمیزیاں کر رہا ہے, وہاں سے یہ شروع ہو جاتا ہے جی جٹ کو یہ ہے, جٹ کو وہ ہے, میں آپ کو پسند کرتا ہوں, شادی کرنا چاہتا ہوں. میں اس سے منع کرتی ہوں کہ سر ایسا معاملہ نہیں ہے, جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ باقی چیزوں میں بھی انوالوڈ ہوں, میں کام کر رہی ہوں. اب بھی فی الحال یہاں کا نہیں میں سوچ سکتی نہیں جی آپ یہ کریں آپ وہ کریں. میں نے کہا سر میرے پاس تو اپنی جو سیدھی سی بات ہے, میں یہاں پر ڈروں گی نہیں یہ بات کرنے سے. میں نے ان کو بولا کہ میرے گھر کے حالات یہ ہیں, کرایہ بھی نہیں دیا, ابھی میری وکیل کو دینے کے لیے بھی پیسے ہیں, بچی کے الاؤنس فیول الاؤنس میں کچھ بھی ابھی نہیں کر سکتی. سو میں اس چیز کی طرف موو نہیں کر سکتی. لیکن یہ بندہ مجھے کنٹینیوسلی نہیں میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, یہ وہ, وہاں پر اس نے بدتمیزی کی, ہم لوگوں نے وہاں سے کمپنی جو ہے وہ کوئٹ کر دی. دین ایک ہی ویک کے اندر اس نے ویل پلکس سے الصفا سے نیکسٹ سویمپ ڈیئر وہاں اس نے ہمیں شفٹ کیا, جس میں میں ناراض ہو گئی کہ میں نے اب شفٹ نہیں کرنا, اور لڑکیوں سے بھی میں ناراض ہو گئی کہ آپ لوگ ٹیم میری تھی لیکن جائیں کوئی مسئلہ نہیں. تھرڈ ڈے یہ لوگ مجھے مناتے ہیں, مس آپ آ جائیں یہ وہ. جیسے ہی میں وہاں جاتی ہوں بیٹھتی ہوں تو یہ میرا موبائل پکڑ کے کہتا ہے جی یہ کس کا نمبر ہے. میں نے کہا پچھلی کمپنی والوں کا. تو تمہاری سانسوں پر بھی میرا حق ہے, تم یہ کر کیسے سکتی ہو, تم سمجھتی کیا ہو خود کو, میں 2 منٹ کے اندر تمہیں یہاں سے کہاں پہنچا دوں تمہیں پتہ ہے. اور واقعی اس نے جو کہا میں نے دھمکی سمجھی پر وہ کر گیا, کیونکہ پاکستان کے قانون جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. تو اس نے خیر جو ہے وہ وہاں سے بدتمیزی کی, ہاتھ پکڑا میرا, جس میں اس کو وہیں پر میں نے ڈانٹا, اور ہم لوگ وہاں سے باہر نکلی لڑکیوں سمیت. میں نے کہا میں نے یہاں جاب نہیں کرنی, لڑکیاں بھی اٹھ گئی, مس جہاں آپ نے نہیں کرنی وہاں ہم نے بھی نہیں کرنی. خیر باہر آ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا, میں نے اسے تھپڑ وغیرہ لگائے, لڑکیوں کو بحفاظت جو ہے میٹرو تک پہنچایا, اور خود میں آٹو میں بیٹھ کے جو ہے وہ گھر کی طرف موو کیا. اس کے بعد اس بندے نے مجھے 1 منٹ کے لیے بھی جو ہے ٹکنے نہیں دیا, سکون نہیں لینے دیا. اے آئی پہ پکس جنریٹ کر کے جو پکس ہم بھیجتے ہیں, پروفائل پکچرز جو ہم جاب کے لیے بھیجتے ہیں, سب کو پتہ ہی ہوگا جاب ہولڈرز جو بھی ہیں, ان پکس کو اے آئی میں ایڈٹ کر کے, یا ہم لنچ ایریا میں بیٹھے ہماری گروپ کی پکچر لے کے صرف میری اور اپنی کراپ کر کے میں یہاں بھیجوں گا, تمہاری فیملیز میں بھیجوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. میں نے کہا کیا کرو گے بھیج کے, صرف اور صرف پکچرز ہی ہیں نا ہماری, کیا کر لو گے تم اس کا. اس نے اے آئی میں برہنہ تصویریں بنائی, کہتا ہے اس کا تو میں کر لوں گا نا, اس کا نہیں ہو سکتا تو اس کا تو ہو سکتا ہے. میں نے وہاں سے کہا جو تم کر سکتے ہو کرو. اس کے بعد جی اس نے گھر پہ رائڈرز بھیجنے شروع کر دیے, میرے گھر والوں سے مجھے جواب دلوایا, لیکن یہ باز نہیں آیا. سو دیٹس وائی, اینڈ تھک کر میں نے ایف آئی آر جو ہے وہ موو کی پولیس اسٹیشن میں. وہاں پر بھی کوئی کام آپ نے این سی سی آئی اے کو نہیں بتایا, اور اس سے پہلے کسی بھی ادارے کو آپ نے نہیں بتایا؟ میں نے کسی بھی ادارے کو نہیں بتایا, کیونکہ ظاہری بات ہے میں شروع سے اس فیلڈ میں نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا. مجھے جہاں کا پتا ہے وہ پولیس اسٹیشن ہے, 15 ہے. ہم لوگوں کو جو ہم لوگ نارمل لوگ ہوتے ہیں ہمیں تو یہی پتا ہے کہ بھائی یہ ہماری محافظ ہے, ہم نے اسی کو کال کرنی ہے, اور کچھ بھی ہوتا ہے تو موقع پہ ہم اسی کو کال کرتے ہیں. تو میں نے جو ہے ایف آئی آر کروائی. ایف آئی آر پہ جو ہے جس گروپس میں اس نے, وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, تو جس گروپس میں اس نے میری پکس ڈالی وہیں سے لڑکیاں اٹھ گئیں. مس یہ بندہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے, ہماری سیلریز کھا رہا ہے, ہماری گندی گندی پکچرز ہیں, ویڈیوز ہیں اس کے پاس, یہ لڑکیوں کو بلاتا ہے, اپنے بھروسے میں لیتا ہے, شادی کا جھانسا دیتا ہے, اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا ہے. ہم ہل نہیں سکتے مس, کھانا یہ کھاتا ہے, آرڈر یہ ہم سے کرواتا ہے, پے مطلب جو پیسے الاؤنس وغیرہ دینے ہوتے ہیں وہ ہمیں کہتا ہے کال مجھے یہ پیسے دو, نہیں دے رہی تو میں تمہاری ویڈیو بھیجتا ہوں تمہارے گھر والوں کو. مس پلیز اگر اب آپ آگے ہو گئے تو ہمیں بچائیں. اس میں سے ایک لڑکی ہے کلثوم, شہزادی ماں کی شہزادی بیٹی, وہ بچی جو ہے وہ اس دن وہاں پر آئی پولیس اسٹیشن میں. اس نے بھی میرے ساتھ ایف آئی آر جو ہے وہ موو کروانے کی کوشش کی, لیکن وہاں پر پولیس والے کہتے ہیں جی جس دن آپ آتے ہیں اسی دن جو ہے ہم ایف آئی آر موو نہیں کرتے, ہم اس کو کال کرتے ہیں, دین منڈے کو آپ کا کام ہوگا. خیر 2 دن کا بیچ میں جو ہے وہ ڈسٹینس پڑ جاتا ہے, اس کو کال کرتے ہیں لیکن یہ وہاں پر نہیں آتا, اور اسی طرح سے جو ہے یہ کام چلتا رہتا ہے. لیکن اس بندے نے میرا جینا حرام کر دیا. ایٹ دیٹ اینڈ اس نے مجھے تھریڈز میری بیٹی کے لیے دینی شروع کر دی. تو کوئی بھی ماں ہو, اچھی ہو, بری ہو, ویل ہو, نان ویل ہو, جیسی بھی ہو, وہ بندی برداشت نہیں کرتی کہ اس کی بیٹی کے لیے کوئی ایسی بات. اور سب سے زیادہ ویک پوائنٹ مدر کا جو ہے وہ اس کی ڈاٹر ہوتی ہے یا اس کے بچے ہوتے ہیں. تو ایسا ہی ہے, میں ڈر گئی. ایٹ دیٹ اینڈ میں جانتی ہوں, میرا اللہ جانتا ہے, یا میں کہتی ہوں نا بیتی جس پہ وہی جانتا ہے کہ میں نے میڈیا سے کس طرح کنیکٹ کیا, کس طریقے سے جو میرے حافظ بھائی ہیں وہ 89 نیوز پہ وہ مجھے آگے لے کر آئے ہیں. انہوں نے جو ہے وہاں پر ہم لوگوں نے پھر پلان کیا. انہوں نے کہا کہ ہر بار جو ہے نا گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا, ٹیڑھی بھی کرنی پڑتی ہے. آپ اسے بلائیں, آپ جہاں یہ کہہ رہے ہیں وہاں اسے بلائیں, میں اپنی بہن کے پیچھے ہوں.
تو ایسا ہی ہوا. اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں نیازی اڈے پہ میرے بھائی کو اٹیک آیا اسی کی وجہ سے, تو اس نے کہا کہ جی میں تمہیں وہاں سے جو ہے ایبٹ آباد لے کر جاؤں گا, ٹینشن نہ لو یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے تم کرواؤ ٹکٹس وغیرہ, نہیں تو میں کروا دیتی ہوں. اس نے کہا نہیں ٹکٹس میں کرواتا ہوں. ظاہری بات ہے وہ شاطر تھا. تو خیر اس نے وہاں پر ٹکٹس کروائی, اور پھر جو ہے وہاں پر جیسے ہی میں پہنچی موقع پر ہی میڈیا آ گئی, اور پھر بس جو میرے اندر کا جو تھا, خیر میرے اندر کا اگر آپ پوچھیں تو میں تو اپنے ناخنوں سے جو ہے میں اس کا منہ نوچ دوں, اس انسان نے جو میرے ساتھ کیا. یہ بتائیں مجھے کہ آپ کے علاوہ اور کتنی جو ہے وہ خواتین ہیں, آلموسٹ کوئی 10 ہیں 15 ہیں, کتنی ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے آپ کو اپروچ کرنا شروع کر دیا کہ اس شخص نے جو ہے ہمیں بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے, ہماری پکچرز کا بھی اس شخص نے استعمال کیا ہے. قانونی کاروائی وہاں پر ہوئی, پولیس آئی, اس کو اریسٹ کر کے لے گی, اور چند ہی گھنٹوں بعد جو ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ یا آپ کے پاس تو اتنے زیادہ ایویڈنس ہے, یہ اسکرین پر بھی ایویڈنس جو ہے کچھ اسکرین شاٹ چل رہے ہیں. I really don't know کہ اسے کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے. میں یہی اپنے اداروں سے سوال پوچھتی ہوں, کیا ہمارا قانون اتنا کمزور ہے, اتنا کمزور ہو گیا ہوا ہے کہ اس طرح کے ویلے نٹھلے جو ہیں بالکل آوارہ لوگ وہ منہ اٹھا کر ہمیں یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ جو کر سکتی ہیں کر لیں, میری FIR تو شاپر کی طرح اڑے گی. اس کا کہنا سچ ثابت ہوا, واقعی ہی اس کی FIR شاپر کی طرح اڑی, اور جسٹ ان فیو ڈیز, بلکہ فیو آورس, ہم کہیں کہ 24-48 گھنٹے کے اندر اندر وہ بندہ جو ہے وہ باہر تھا. اور سیریسلی میرے دل پہ جتنا دکھ گزرا, جتنی تکلیف گزری ویمن رائٹس کے لیے اور اپنے رائٹس کے لیے, جو سادہ الفاظوں میں بولے میں نے تو جہاد کی, لیکن اس جہاد کا مجھے کیا صلہ مل رہا ہے؟ کمنٹس میں لوگ مجھے ہی باتیں کر رہے ہیں, کمنٹس میں لوگ مجھے ہی گندا کر رہے ہیں. اگر کسی بہن بیٹی کے لیے میں نے آواز اٹھائی یا اپنے لیے آواز اٹھائی تو آپ لوگ مجھے یہ کہیں گے سر پہ دوپٹہ ہونے یا نہ ہونے سے آپ کسی کا کردار جج نہیں کر سکتے. یا تو پھر آپ یہاں پر یہی کردار جج کر رہے ہیں کہ اس نے سر پہ ٹوپی پہنی تھی, اس نے سر پہ ٹوپی آپ جیسوں کے لیے پہنی تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ وہاں پر اس کو یہ کہیں کہ بیٹی ٹوپی پہنی ہوئی ہے شریف ہے, دوپٹہ نہیں لیا ہوا گندی عورت ہے. ٹھیک ہے, تو وہ میں یہاں پر ہمیں پتا چلا اس نے آپ کو دھمکی دی ہے ابھی جو ہے, وہ کیا دھمکی دی ہے وہ بھی بتائیے گا. آپ میڈیا کے ساتھ آئی, کیا کہا اس نے؟ جی اس نے مجھے اب جب ہے دوبارہ وہ نکلا باہر تو اس نے مجھے دھمکی دی. اس نے کہا آپ میڈیا کے ساتھ آئی تھیں, میں آؤں گا پورے پروٹوکول کے ساتھ, میں آپ پر الزام لگاؤں گا منشیات کے, جسم فروشی کے, اور پتہ نہیں کیا 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 کچھ میں اس طرح کے آپ پر الزام لگاؤں گا. آپ کیا, آپ کی ٹیم کیا, آپ کا آفس کیا, پورے کا پورا اٹھایا جائے گا. اور یہ اس نے مجھے بھی دھمکی دی, اور احسن صاحب جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے آفس میں ان کو بھی اس نے دھمکی دی. اس کے برعکس میں جو اس کے متبادل جو ہے ان کا ریئیکٹ یہ تھا کہ مس آپ یہاں سے کوئٹ کریں. ظاہری بات ہے کوئی کمپنی, کوئی جتنا بھی ہے, کوئی یہاں پر اپنے گھر والے ساتھ نہیں دیتے. جب عورت آواز اٹھاتی ہے تو پھر پیچھے سے کون ساتھ دے گا؟ تو اس کا مسٹ جو ہے وہ پلان یہی تھا. باقی یہی کہ میں میڈیا کے مختلف اداروں کو لے کر آؤں گا اور اس وقت میں تمہیں اٹھواؤں گا. تو خیر میری اماں کہتی تھی کہ جو ہے وہ ڈر کے جو ہے وہ مرنے سے اچھا ہے کہ آپ لڑ کے مر جاؤ. تو لڑ کے مر کے دیکھتے ہیں, نام ہی ہوگا نا کم از کم. بے شک جی, یہ آپ کے سامنے جو ہے کچھ ویڈیو اور یہ تصاویر اور یہ کچھ پروفز آپ کے سامنے چل رہے ہیں. یہ وہ درندہ صفت جو ہے شخص ہے جس نے شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, اور سر پر اپنے کس طرح اس نے جو ہے وہ کیپ لی ہوئی ہے. اور اس قسم کے جتنے بھی درندہ صفت شخص ہیں ان کی ساری حقیقت آپ کے سامنے چل رہی ہے. یہ ایک خاتون نہیں ہے جس کو اس نے جو ہے درندگی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی, اور بھی ایسی کئی خواتین ہیں جس کی یہ تصاویریں جو ہے AI استعمال کر کے ان کو بلیک میل کرتا رہا. سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے جو ہے وہ درخواست ہے کہ آپ تو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے, تو خواتین کو ہی ہمیشہ کیوں جو ہے ریڈ لائن کو ہی کیوں کراس کیا جاتا ہے؟ اور ہمارے اداروں پر بھی یہ سوالیہ نشان ہے کہ اگر اس شخص کو پکڑ لیا تھا تو اس کو انٹیروگیٹ کرتے, اس پر باقاعدہ سے کارروائی کرتے, سارے ثبوت پروف اکٹھے کرتے اور بتاتے کہ یہ شخص جو ہے آیا گناہ گار ہے یا نہیں ہے, یا اس پورے سارے کیس میں کون جو ہے وہ صحیح سے جو ہے اس کیس میں گناہ گار ہے. لیکن انہوں نے چند ہی گھنٹے بعد جو ہے اس شخص کو جو ہے رہا کر دیا, اور وہ شخص دوبارہ ڈرنے کے باوجود انہی سے دوبارہ کانٹیکٹ کرتا ہے اور ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے کہ میں جو ہے دوبارہ بڑی پاور کے ساتھ آؤں گا, تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گی. اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ شخص کیا کرے گا یا کیا نہیں کرے گا, یا اس سے پہلے ہی ہمارے ادارے جو ہیں وہ کیا ایکشن لیتے ہیں. عموماً ایسے کیسز میں ہم نے یہی سنا ہے کہ CCD جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے اور کئی لوگوں کے جو ہے وہ نیفے میں پسٹل چل جاتا ہے, لیکن یہاں پر ایک مرتبہ پھر CCD ہمیں نظر نہیں آ رہی. ناظرین اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.